جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی نازل ہوتی تھی وہ صحابہ کرام سے لکھواتے تھے. زید بن ثابت ان سب کے راز ہے. اور عبداللہ بن زبیر بھی ہے. کئی حضرات ہیں. حضرت علی بھی ہے. معاویہ کے متعلق مشہور ہے، لیکن کہتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کا لکھوانا ان سے ثابت نہیں ہے، تو اخیر میں ہے 8 ہجری میں. البتہ حضرت کے خط و کتابت کر چکے ہیں، لکھے پڑے ہیں جاہلیت کے بہت بڑے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ معاویہ کاتب رسول ہے، کاتب وحی نہیں. بعض ضروریات وہ لکھ چکے ہیں. لکھنے کا طریقہ کبھی چمڑے میں، کبھی چالی، کبھی خاص قسم کا کپڑا اس کے لیے بنتا تھا اس پر. اور صحیح بات یہ ہے کہ حضرت کی صحبت میں حاضر باش صحابہ کو قرآن کریم علم اور عمل کے ساتھ یاد ہو گیا. وہ صرف ایک حافظ کی طرح حافظ نہیں، کئی سالہ زمانے کو ضبط کر چکے تھے. تمام سفر و خزر کو، علوم اور کمالات کو ضبط کر چکے تھے. جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور صحابہ کرام کچھ پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے. 3 پریشانیاں یکجا تھیں. ایک تو مسیلمہ کذاب نے نبوت کاذبہ کا دعویٰ کیا تھا. وفات رسول سے بظاہر اس کے متبعین بڑھنے لگے. صحابہ کو سخت آزمائش سامنے آئی. اور دوسرا یہ کہ کچھ مانعین زکوٰۃ پیدا ہو گئے. اور وہ کہتے تھے کہ خذ من اموالہم صدقۃ، زکوٰۃ لینا نبی کا کام ہے، ابو بکر نبی نہیں، زکوٰۃ نہیں لے سکتا. اور تیسری پیچیدگی یہ تھی کہ اسامہ ابن زید کو آپ نے لشکر دے کر شمال مصر بھیجنا تھا. ابھی وہ روانہ نہیں ہوا تھا کہ حضرت کا وصال ہوا. اسامہ کم سن صحابی تھا، عمر تھوڑی تھی. بعض صحابہ فرماتے تھے کہ نبی خود موجود تھے، وہ صاحب وحی ہے، حضرت تشریف لے گئے ہیں، اب تدبیر کے خلاف ہے. اتنے کم سن اور نہ تجربہ کار آدمی کو سپہ سالار بنا کر ایک عظیم دشمن کے مقابلے میں بیٹھ. ابوبکر صدیق کی صدارت میں اجل اصحاب کا مسجد نبوی میں اجلاس ہوا. حضرت عمر جیسے جبل استقامت کی رائے یہ تھی کہ ذرا نرم ہاتھ رکھے. وقت کی بات ہوتی ہے کہ ادھر زکوٰۃ نہ دینے والوں سے لڑنا ہے، ادھر مسیلمہ کے لوگ آئے ہیں ان سے جنگ کرنی ہے، ادھر اسامہ کے جانے پہ اعتراضات ہے، تھوڑا نرم ہاتھ رکھے. حضرت ابوبکر صدیق نے وہ تاریخی جملہ کہا ہے حضرت عمر کو کہ شداد فی الکفر وخوان فی الاسلام. واہ، کفر میں کتنے مضبوط تھے، ایمان لا کتنے ڈھیلے ہو گئے، ڈر گئے. اور فرمایا اسامہ کو کہا تقدم یا حبیبی اللہ ینصرک ویؤیدک، آپ لشکر لے کے چٹپٹ روانہ ہو جائے. جس لشکر کو پیغمبر نے ترتیب دیا ہو اور جس شخص کو نبی نے ایسے سالار بنایا ہو، قیامت تک کوئی اس کو پیچھے نہیں کر سکتا. اسامہ سے کہا تو فوراً نکلے لشکر لے کے، تقدم یا حبیبی اللہ ینصرک ویؤیدک انشاءاللہ. اسامہ نے اپنے لوگوں کو لے کر کے سیدھا روانہ ہو.
اور آپ نے حضرت عمر سے کہا کہ مسیلمہ سے بھی لڑیں گے اور مانعین کو بھی سیدھا کریں گے. کفر میں تو آپ بڑے سخت ہیں، آپ اتنے ڈھیلے ہو گئے. حضرت عمر کہتے ہیں شرح اللہ صدری کما شرح صدر ابی بکر، میرا سینہ بالکل ٹھیک ہو گیا، یہ کام سب کرنے کے ہیں. حضرت ابوبکر نے یہ بھی کہا اینقص الدین وانا حی، دین میں نقصان ہوگا. کوئی زکوٰۃ کا انکار کر رہا ہے، کل کوئی اٹھ جائے گا کہ نماز نہیں ہے، اذا كنت فیہم فاقمت لهم الصلاۃ، تو یہ تو اسلام ختم ہو جائے گا. لہذا زکوٰۃ نہ دینے والے زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں. والذی نفسی بیدہ لو كانوا يؤدون اقالا او عناقا ومنعوه لقاتلتهم، اگر یہ ایک چھوٹا سا رسا یا میمنا پہلے دیتے تھے اور اب نہیں دیتے ہیں، اس کے لینے پر بھی جنگ کروں گا. مانعین بھی تائب ہو گئے اور زکوٰۃ دینے پر رضامند ہو گئے. اور لشکر جرار لے کر ابوبکر نے کہا عمر کو سب چلیں گے. عمر نے پوچھا اسامہ کے خلاف کون چلے گا؟ مسیلمہ کے خلاف. آپ نے فرمایا ہم سب جائیں. یہ بہت بڑا فتنہ ہے، ہمارے پیغمبر اور رسول کے مقابلے میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے. اس پر محدثین و مورخین کا اتفاق ہے کہ مسیلمہ کے مقابلے میں تمام کبار صحابہ ابوبکر، عمر، عثمان، علی سب گئے، ایک بھی نہیں گئے. کیونکہ نبوت کاذبہ کا مسئلہ اسلام